محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کا خادم اور پرنسپل مولانا محمد نسیم الدین مفتاحی آپ سے مخاطب ہوں۔ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد، مہاراشٹر، انڈیا، یہ وہ تعلیمی ادارہ اور دینی تعلیمی درسگاہ ہے جس کا قیام سقوط حیدرآباد کے بعد، جب مسلمانوں میں ایک قسم کی آزادی کے بعد کچھ مایوسی کی کیفیات تھی اور دینی حالات بہت ناسازگار تھے، ایسے موقع پر ایک مرد قلندر حضرت مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی بنیاد 19 اپریل 1959 کو اورنگ آباد جیسے تاریخی شہر کی تاریخی جامع مسجد میں رکھی، اور یہ قافلہ رواں دواں ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا پودا آج ایک جامعہ کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس میں تمام اساتذہ جو موجود ہیں اور جو مرحوم ہو گئے، ان کی خدمات کا اور قربانیوں کا بہت بڑا جو ہے تو حصہ ہے۔ خاص طور سے ناظم جامعہ سابق حضرت مولانا محمد ریاض الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد مجیب الدین قاسمی محتمم سابق جامعہ، ان حضرات نے اپنی پوری زندگیاں جو ہے اس جامعہ کی ترقی کے لیے اور اس کی تعلیمی ترقی کے لیے، تعمیری ترقی کے لیے جو تو محنت کی، جد و جہد کی اور اس کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ آج یہ دینی درسگاہ جو عصری اور دینی تعلیم دونوں تعلیم کا حسین امتزاج ہے، یہاں جہاں بچے عالیہ رابعہ کے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جا کر سالانہ امتحان دیتے ہیں، وہیں یہاں کے بچے گریجویشن کے 12ویں کے 10ویں کے کثیر تعداد میں امتحانات دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے جو بورڈنگ میں اور دارالاقامہ میں قیام و طعام کے ساتھ جو طلباء ہیں اور غیر مقیم ہیں، وہ بھی جو ہے امتحانات عصری بھی دیتے ہیں اور عالم و حافظ اور قاری بن رہے ہیں۔ اس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کو یہ فخر حاصل ہے کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس ادارے کے سب سے پہلے سرپرست تھے، اور انہوں نے اس کی بنیاد سے ہی الحاق کی منظوری دی تھی۔ ان کے بعد حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ناظم ہوئے ندوے کے، اور بارہا حضرت کی یہاں تشریف آوری ہوئی اور ان کی جامعہ کو آخری دم تک سرپرستی حاصل رہی۔ اسی طرح موجودہ ناظم حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم اور مولانا جعفر مسعود صاحب ناظر عام دارالعلوم ندوۃ العلماء، ان حضرات کی توجہ اور سرپرستی میں یہ ادارہ اپنی جو ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس سال 33 بچے دارالعلوم ندوۃ العلماء جا رہے ہیں عالمیت کے آخری سال عالیہ رابعہ کلیۃ الشریعہ کا امتحان دینے کے لیے۔ 20 طلباء جو ہے آپ کے حافظ قرآن ہوئے اس جامعہ میں، اور 1200 طالبات ہمارے پاس جامعۃ الطیبات کے تحت جو جامعہ ہی کا ادارہ ہے اس میں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور 60 لڑکیاں 60 بیٹیاں مسلم بچیاں دورے حدیث میں ہے، جو بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی شریف پڑھ رہی ہیں، اور اس سال وہ فارغ التحصیل ہو جائیں گی۔ اسی طرح جامعہ نے شہر میں کالجز اور اسکول کے طلباء کے لیے یہ دینی تعلیم کا انتظام کیا کہ
ہر کالج اسکول کا بچہ یہاں آ کے 1.5 گھنٹہ دینیات، ناظرہ قرآن اور اذکار نماز پڑھتا ہے، اور ان کو ترغیب دیتے ہیں حافظ ہونے کے لیے۔ 800 بچے آتے ہیں، جن میں 52 بچوں نے الحمدللہ MBBS ڈاکٹر ہو کر، انجینئر ہو کر، آرکیٹیکٹ ہو کر، گریجویٹ ہو کر حافظ قرآن ہونے کی جامعہ میں سعادت حاصل کی۔ وہ اپنا جاب بھی کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں اکثر وہ حافظ قرآن بھی سنا رہے ہیں۔ اس طرح مدرسے میں اس وقت جو پرائمری اردو اسکول کا بھی امسال آغاز ہوا، اور الحمدللہ اس میں بھی ہمارے طلبہ اور طالبات پرائمری اسکول جو سرکاری نصاب ہے اس کا عصری مدارس کا وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ 8ویں تک منظوری آ چکی ہے، 8ویں سے 12ویں تک بہت قریب آنے والی ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کو دامِ درمے میں نہ صرف تعاون کرے، بلکہ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ تمام دینی مدارس اسلامیہ کی نہ صرف حفاظت کرے بلکہ ان کو ترقی دے، اور خاص طور سے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ حضرت ناظم صاحب مولانا عبدالوحید خان ندوی دامت برکاتہم کے جو ہے آپ کے نگرانی میں، اور وہ ہمارے سالار کارواں ہیں، اور مجلس عاملہ کی انتظامی نگرانی میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے، جس کے صدر محترم الحاج عبدالجبار محمد غوث صاحب ہیں، اور اس کے سیکریٹری جناب مولانا محمد رضوان خان صاحب ندوی ہیں، جو سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ کے پوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اور اراکین